اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ جب کوئی کمبائنڈ کلاس منعقد کرنا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہی دماغ میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں اس کے اندر آ جائیں جو تمام گروپس کے لیے فائدہ مند ہو جائیں. تو بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے مختلف آتے رہتے ہیں، تو ہم ان سوالات کو جو سب کے لیے فائدہ مند جن کے جوابات ہو جائیں وہ ایک ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، کچھ مزید سوالات کے ساتھ، اور خود جن کو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہو جانے چاہیے ان کے جوابات وہ سب، تاکہ ایک ہی نشست کے اندر آ جائیں. تو عام طور پر عمومی زندگی میں جو پیش آنے والے اہم فقہی مسئلے ہیں جو عام طور پر آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، وہ اور کچھ باتیں اور متفرق طور پر وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کی جائیں گی. اچھا، مسائل فقہ شروع کرنے سے پہلے ایک سوال طالبات کی طرف سے عام طور پر آتا ہے کہ مجالس میں اگر ہم لوگوں سے اصلاح کی کوئی بات کریں تو ہم پر یہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم عزاداری کے خلاف ہیں. تو اصل میں دیکھیے، بعض اوقات بتانے والے کی بھی کچھ غلطی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بات کو صحیح طور پر کنوے نہیں کر پاتا. جیسے کہ آپ میں سے کسی گروپ میں برادر وسیم امام صاحب اس موضوع پہ کچھ بیان کر چکے ہیں، اسی کو ہی تفصیل کے ساتھ آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو آپ یہ بات سمجھائیں کہ عزاداری کے بھی کچھ مراتب ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو آپ کو سمجھانی پڑے گی بات کہ عزاداری کے کچھ مراتب ہیں، کچھ سٹیجز ہیں، کچھ درجات ہیں. جب آپ اس طریقے سے بات کو سمجھائیں گی تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ فضائل کے خلاف ہیں یا مثلا آپ جو ہیں عزاداری کے خلاف ہیں. اس قسم کی کوئی ایکسپلینیشن دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ عزاداری کے جو مراتب ہیں وہ 5 ہیں. سب سے پہلا مرتبہ جو ہے اس میں ہے دل کا غمگین ہونا. دل کا غمگین ہونا یعنی خاندان اہل بیت کے درد کو اور غم کو دل سے محسوس کرنا. یہ عزاداری کا پہلا درجہ، یعنی ادھر ذکر آیا اور ادھر ہمارا دل مضطرب ہو گیا، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا اور ہمارے دل میں غم اندوہ کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی. یہ کیا ہے؟ عزاداری کا پہلا مرتبہ ہے. اس پہ تقریباً سب لوگ ماشاءاللہ فائز ہیں. اس کے بعد اگلا مرتبہ عزاداری کا ہوتا ہے جس میں آثار عزاداری کا ظہور ہونے لگتا ہے، جس میں مثلا رونا شامل ہے، جس میں مثلا آنسو بہانا شامل ہے، جس میں آپ سیاہ لباس جو ہے وہ پہنتی ہیں عام طور پر، وہ اس میں شامل ہیں. اسی طرح سے نالا و بکا کی فریادیں اور یہ سب کچھ گونجا کرتی ہیں، یہ اس میں شامل ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ اپنے غم کے جذبات کا اظہار کرتی ہیں. یہ عزاداری کا دوسرا مرتبہ ہے. اس پہ بھی ماشاءاللہ سب کے سب لوگ فائز ہیں اس دوسرے درجے پر بھی کہ ہمارے اعمال و افعال سے آثار عزاداری کا ظہور ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرتبہ ہے کہ آپ فضائل کا ذکر کرتی ہیں اہل بیت علیہم السلام کا، اور مصائب کا ذکر کرتی ہیں، ان کے دشمنوں پر لعنت اور برات کا آپ اظہار کرتی ہیں. ان کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں، ان کے لیے نوحے پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے مرثیے کہے جاتے ہیں، ان کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں، ان کے لیے مجالس عزا کو برپا کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم تعزیے نکالتے ہیں، ہم علم نکالتے ہیں، ہم عماریاں نکالتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ اب یہ فضائل اور مصائب کا ذکر ان طریقہ کار سے ہم کرتے ہیں. تو دیکھیں، یہ 3 درجات ایسے ہیں یکے بعد دیگرے کہ جو سب لوگ اس کے اوپر ماشاءاللہ فائز ہیں. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ یہ پہلا درجہ ہو، دوسرا درجہ ہو یا تیسرا درجہ ہو، یہاں تک تو سب کے سب افراد حتیٰ کہ غیر شیعہ بھی
حتیٰ کہ کافر تک بھی ان تینوں مراتب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے, ان تینوں مراتب میں کفار بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ روایتوں کے اندر پڑھتی نہیں ہیں کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ولایت امیر المومنین فقط مومنین کے دل میں جگہ پاتی، اور غم امام حسین کو اور محبت امام حسین کو پوری دنیا کے اوپر پروردگار نے تقسیم کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے غیر شیعہ حضرات کو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ روتے بھی ہیں، وہ جلوس بھی نکالتے ہیں، وہ تعزیے بھی نکالتے ہیں، وہ سبیلے بھی بناتے ہیں، وہ فضائل کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ مصائب کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور تقریریں بھی آپ نے سب ان لوگوں کی سنی ہوئی ہیں. ہندو حضرات آپ نے دیکھا ہے کہ امام حسین کے لیے شاعری کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو حضرات جو ہے وہ ماتم تک بعض اوقات غم امام حسین میں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو مومن کی شان تو دیکھیے ان باتوں سے بہت بلند ہونی چاہیے، بلند ہونی چاہیے نا، آپ کا درجہ تو اس سے بہت آگے کا ہونا چاہیے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانی، تو ان کو لوگوں کو بتائیں کہ اب یہ چوتھا اور پانچواں درجہ یہ مومنین کرام کا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی معرفت اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی معرفت حاصل کی جائے، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، اس بات کا علم حاصل کیا جائے کہ وہ کون تھے، وہ کیوں نکلے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، اور جو مظالم انہوں نے برداشت کی وہ کیوں برداشت کیے، انہوں نے شہید ہونا اور اسیری ہونا اور بے پردہ ہونا کیوں برداشت کیا، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس بات کا علم جب ہم حاصل کریں گے تو ہم عزاداری کے مرتبہ چہارم کے اوپر پہنچ جائیں گے. اب آپ ان لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گی کہ جو کہ غیر شیعہ حضرات ہیں اور جو حتیٰ کہ کافر حضرات بھی ہیں، ان سے ایک درجہ آپ کا بلند ہو جائے گا. یعنی اس بات کا علم حاصل کرنا، یہ چوتھا درجہ، یہ چوتھا درجہ ہے. اور چوتھے درجے کے بعد پھر پانچویں درجے کے اندر آپ کو قدم رکھنا ہے جو ایک مومن کی شان ہونا چاہیے کہ اپنے اندر وہ تمام خصوصیات اور اخلاقی حمیدہ پیدا کرے جو امام حسین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کو پسند تھے، اور وہ خود ان تمام صفات سے وہ خود متصف تھے. اب جب انسان ان تمام کے اوپر فائز ہو جائے گا اور تمام ان افعال سے اپنے آپ کو دور کر لے گا جو یزید اور لشکر یزید کے اندر پائے جاتے تھے، ان تمام اوصاف حمیدہ کا آپ حصول کریں گے جو امام حسین اور ان کے خاندان میں تھے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو یزید اور ان کے لشکریوں میں تھی، تو پھر آپ عزاداری کے درجے پنجم تک پہنچ جائیں گے، اور ایک ممتاز آپ کی جداگانہ حیثیت ہو جائے گی ان افراد کے مقابلے میں کہ جو کہ آپ کے ہم عقیدہ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوگا جب ان چیزوں کی آپ نے معرفت حاصل کر لی اور ان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. اب جو بہنیں ہیں وہ زینب کی طرح سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح سے وہ اپنے بھائیوں کا دین میں ساتھ دیں گی. اب جو مائیں ہیں وہ رباب اور ام فروہ کی طرح سے بلکہ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کے لیے آگے سے آگے بھیجیں گی. اور امام حسین کے اب جو لشکر ایک لحاظ سے نظر آئے گا جو امام زمانہ کا لشکر بنے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب حبیب ابن مظاہر کی طرح سے اور مسلم ابن اوسجہ کی طرح سے وہ فقیہ اور دین کی سمجھ رکھنے والے افراد اس کے اندر نظر آئیں گے، اور جون کی طرح سے اطاعت گزار لوگ اس میں نظر آئیں گے، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی طرح سے وفا شعار افراد مرضی مولا کے پابند آپ کو اس لشکر کے اندر نظر آئیں گے. یہ پانچواں درجہ، اور اس درجے کے جو حامل عزادار وہ تمام اپنے آپ کو ان یزیدی افعال اور اخلاقی رذائل سے دور کر لیں گے جو دشمنان اہل بیت کا خاصہ تھے اور ان کے اندر پائے جاتے تھے. یہ واضح طور پر آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا. اب یہ عزادار جو ہے مال حرام سے اپنے آپ کو دور کر لے گا کیونکہ یزیدیوں کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے تھے. اب یہ دوسروں پر ظلم سے باز رہے گا کیونکہ وہ افراد ان کے اندر ظلم اپنے کمال کو جو ہے وہ پایا جاتا تھا. تو اب خود سوچئے کہ بھلا وہ کون سا عزادار ہوگا جو دل سے تو ان کا غم محسوس کر رہا ہوگا اور کردار و عمل میں ان کے دشمنوں کے جیسا نظر آ رہا ہوگا. یہ آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. جیسے کہ ہمارے استاد محترم بڑی اچھی مثال دیتے ہیں
اگرچہ اس کو لوگ بہت زیادہ کوئی پرسنل یا اس طرح کا نہ لے لے، بات کو سمجھانے کے لیے. کہ دیکھیے کوئی کتا ہوتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ دم ہلا کر. آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ کے سامنے دم ہلانے لگے گا. لیکن اگر وہ کتا بھونک رہا ہوگا اور غضبناک ہو رہا ہوگا اور خطرناک دانت نکالے ہوئے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دم بھی ہلا رہا ہوگا، تو آپ کی نگاہ دم پر جائے گی یا دانتوں پہ جائے گی؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ نافرمانی ہے امام معصوم کی، جو خطرناک دانت ہم نے نکالے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ دم بھی اگر ہلا رہے ہوں، بات اتنی بظاہر اچھی شاید نہیں لگ رہی ہو، تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مولا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کی اطاعت کو دیکھا جائے گا، آپ کی نافرمانیاں جو آپ کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں آپ کا کردار کیا. تو بہرحال تو اب یہ تمام افراد آپ خود سوچیے کہ منہ سے تو اپنے زبان سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں کہ ہم امام حسین کے جو ہے ماننے والے ہیں، اور کردار ان کا یزید لشکر کی طرح سے ہو، تو یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوگی. اچھا، اب حر کی طرح سے ان پانچویں صفت، جو پانچواں درجہ ہے، اس کے حامل افراد کو دشمن کا کیمپ چھوڑ کر امام حسین کے کیمپ کو جوائن کرنا پڑے گا حضرت حر کی طرح سے، اور وہ تمام صفات پیدا کر کے امام حسین کے خیمے کے اندر آئے تھے. یہ نہیں تھا کہ بس صرف آ گئے اور اس کے بعد نہ لڑے، نہ کچھ کیا، نہ کوئی کارائے نمایاں انجام دیے، نہ کوئی عمل کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی تبدیلی ہے، بس محبت کا اظہار کر کے اس کیمپ میں چلے آئے. ایسا نہیں ہوا تھا. تو اب یہ جو درجہ پنجم پر جو فائز افراد ہوں گے، یہ دشمنان اہل بیت سے انتقام کے لیے اپنے ان تمام کاموں کو انجام دیں گے جو خون امام حسین کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور کی راہ کو ہموار کرے گا. اللہم صلی اللہ. اب وہ جو انتقام حضرت حجت آ کر لیں گے ان ظالموں سے، اس سے تاکہ ہم اپنی دل اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. یعنی یہ کیسا عزادار ہے جو اپنے برے کردار اور عمل سے امام زمانہ کے ظہور کو دور کر کے خون امام حسین کے انتقام کو مزید تاخیر میں ڈال رہا ہے. یہ لوگوں کو آپ کو بات سمجھانی پڑے گی. یہ کیسا عزادار ہے کہ فقط امام حسین علیہ السلام کے جسم کے جو زخم ہیں ان کا تو شمار کرتا ہے، لیکن اپنے برے کردار سے امام کی روح کو بھی ساتھ ساتھ زخمی کرتا چلا آ رہا ہے. تو دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واضح طور پر آپ کو لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. جب یہ آپ ساری چیزیں کہ آپ دیکھیں ان 3 درجات پہ تو آپ لوگ فائز ہیں ماشاءاللہ، لیکن 2 درجے آپ کے اور بھی ہیں جس میں آپ کی ایک جداگانہ اور ممتاز حیثیت ہے ان تمام افراد کے مقابلے میں کہ جو کہ غم امام حسین منا رہے ہیں. آپ صرف تیسرے درجے کے اوپر قانے ہو کر رہ گئے، جس کے اندر ہمارے اس درجے کے اندر اور افراد بھی جو کہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ نہیں بھی رکھتے تب بھی وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. اب آپ کو آگے کی بات کرنا چاہیے، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. یہ کہہ کے آپ بات کو سمجھائیں گے تو کوئی کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ آزاداری کے خلاف ہیں. نہیں، آپ آزاداری کے سسٹم کو مزید بہتر سے بہتر اور آگے سے آگے چلانے کے خواہاں ہیں. اس طریقے سے جب آپ بات کریں گی تو پھر بات لوگوں کو سمجھ آئے گی اور یہ والا اعتراض نہیں ہوگا. تو ایک دماغ میں سوال تھا، لوگ بار بار پوچھ رہے تھے، تو سوچا کہ اس کو بھی ایک موضوع جو ہے وہ بنایا جائے. اچھا، ابھی مسائل فقہ آگے چل کر آئیں گے. ایک سوال اور تاریخ کے اعتبار سے بھی پوچھا تھا. ظاہر ہے اب ماشاءاللہ آپ میں بہت ساری خواتین کتابیں وغیرہ بھی پڑھنے لگی، تو اس میں ایک سوال یہ جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ اصول کافی کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد ایک ہی مجلس میں، یعنی ایک ہی سیٹنگ میں 30,000 سوالوں کے جوابات دی. اب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی شخص 30,000 سوالوں کے جوابات ایک ہی نشست میں کیسے دے سکتا، جبکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک بھی 10 سال تھی. 10 سال. تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور عام طور پر علماء نے ان کے پہلے سے جوابات دیے بھی ہیں. خود علامہ مجلسی نے بھی سوالات خود ہی اٹھائے. تو دیکھیے علامہ مجلسی نے پہلے خود سوالات اٹھائے بہت سے، کہا اگر ہر مسئلے کا امام نے ایک لائن کا بھی جواب دیا، یہ دیکھیے سب سے مختصر ایک لائن کے جوابات، اور ہر سطر کے اندر 50 بھی اگر الفاظ اور حروف ہوں، تو تمام سوالات کے جوابات کے لیے 3 قرآن جتنی دیر میں پڑھا جاتے ہیں اتنی مدت درکار ہوگی. 3 قرآن پڑھے جانے کی مدت. اور اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے بہت تیز اور فاسٹ
قرآن پڑھے تو ایک قرآن جو ہے وہ 10 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے، صحیح طریقے سے بھی اور فاسٹ بھی اگر پڑھے تو 10 گھنٹے میں ایک قرآن۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 گھنٹے مسلسل اگر ایک ایک لائن کے بھی جوابات تھے تب بھی اتنا وقت لگے گا اس میں ظاہر ہے نمازوں کے اوقات، اور ایسا کیا ممکن ہے کہ اچھا بہت سے لوگوں کے علامہ مجلسی کا دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ امام تو صاحب معجزہ تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے معجزے کے ذریعے جو ہے جوابات میں صورت دکھائی ہو، معجزے کے ذریعے، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے جوابات دے دیے۔ تو پھر اس کے اندر کہا کہ اس میں پھر ایک مسئلہ یہاں پر یہ اٹھے گا کہ ٹھیک ہے امام نے جو جوابات دیے تھے ان میں تو بہت معجزے کے ذریعے تیز رفتاری امام نے دکھائی، لیکن جو لوگوں نے سوالات کیے تھے کیا اس کے اندر بھی معجزہ تھا؟ اس میں تو بظاہر نظر نہیں آتا کوئی معجزہ ہو۔ ہر شخص ظاہر ہے جو سوالات پوچھ رہا ہے 1 2 3 4 کر کے، وہ ایک ایک لائن کے بھی سوال نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت طویل بھی ہوں۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ ہمارے عقل میں چیز آتی نہیں؟ اب اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج کل جو اصل میں ایشوز ہیں نا اس پہ لوگ بات نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے ویب سائٹ پہ اور جو ہے وہ فیس بک پہ اور جو مدرسے کے جو حوالے سے بہت ساری چیزیں، اس میں اتنے اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات جو بعض اوقات آتے ہیں کہ ان کا جواب دینا بھی جو ہے وہ تضیع اوقات لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے میں ایشوز یہی ہیں۔ لیکن اگر ان کو سیٹسفائی نہ کیا جائے تو وہ مطمئن نہیں ہوتے اور سوچتے ہیں کہ شاید اسلام کے پاس یا علماء کے پاس جو ہے اس کا جواب نہیں، جبکہ علماء اپنی کتابوں کے اندر ان کے جوابات لکھ چکے ہیں۔ اچھا اب علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ 30,000 کے جو سوالات کا ذکر روایت کے اندر ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کثرت کی طرف نشاندہی کی ہو، ورنہ بہت مشکل ہے کہ کسی بھی نشست کے اندر کوئی شخص کاؤنٹر لے کے بیٹھا اور 1 2 3 4 کر کے 30,000 سوالات تک گنتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کثرت کی طرف اشارہ ہو، نہ کہ واقعتاً 30,000 ہو، کیونکہ گننا بہت دشوار گزار امر ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شبہ جو لوگوں نے اس میں پیدا کیا ہو، بہت سارے سوالات امام نے جو ایک جواب دیا وہ بہت سارے شبہات کے جواب کے لیے کافی ہو گیا، یعنی ان کے اذہان میں اس شبے سے ریلیٹڈ جتنے سوالات تھے وہ سب خود بخود امام کے ایک جواب سے حل ہو گئے۔ تو گویا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ 30,000 کا یہ عدد پہنچ گیا ہو۔ اچھا ممکن ہے علامہ مجلسی نے فرمایا کہ امام نے مختصر اور جامع جوابات اس طرح سے دیے ہوں کہ اس سے خود بخود بہت سارے سینکڑوں مسائل کا استنباط اور استخراج ہو جاتا ہو۔ کتنے ہی ہمارے اصول فقہ کے قوانین ایسے جو ایک ایک قانون سے سینکڑوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لا تنقص الیقین بالشک، بے شک یقین جو ہے شک سے نہیں ٹوٹتا، مثلا امام نے ایک اصول دیا، اب کیا اس اصول کے ذریعے بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود آ گئے۔ اسی طرح قاعدہ لا ضرر ایک اور قاعدہ، اس سے نہ جانے کتنے فقہی مسئلے حل ہوتے ہیں، قاعدہ الزام نہ جانے کتنے فقہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام نے اس طرح کے اصول اس کے اندر بتا دیے گئے ہوں جس سے سینکڑوں اور جو مسائل ہیں ان کے جوابات کا حل خود بخود ہی آ گیا ہو۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، علامہ مجلسی نے اس کو بھی کہا کہ یہ چیز بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام حضرات جو امام سے سوالات کے لیے آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں سوالات لکھ کر لائے ہوں اپنے ساتھ۔ اچھا جب خطوط کی صورت میں یا تحریر کی صورت میں لکھ کر لائے ہوں تو امام نے معجزے کے ذریعے ان تمام سوالات کے نیچے ان کے جوابات لکھ دیے۔ بالکل یہ بھی ممکن ہے کہ امام نے ایسا کیا ہو، کیونکہ بہت سارے روایات کے اندر ہے کہ لوگ امام کے پاس سوالات لے کر آتے تھے اور لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور امام ان لکھے لکھائے بند لفافوں کے اندر ان کے جوابات لکھ کے بطور معجزہ ان کے جوابات ہو جایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو کہ امام نے بہت سی باتیں دیکھی، امام دل کے حالات کو جان کر بھی امام بہت ساری باتیں جو ہے وہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ بھی آپ پڑھتی ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم جو تھا سامرہ کا قاضی تھا، اور جب وہ طواف میں اس نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام بھی طواف کے اندر موجود ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، طواف کرتا ہوا امام کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم محسوس ہو رہی کہ سوال آپ سے کیسے کروں۔ امام نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب، تیرا سوال بھی خود ہی نہ بتا دوں، تیرے سوال سے تجھ کو مطلع نہ کر دوں جو سوال تو مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ تو یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارا امام کون ہے؟
بحر الانوار میں بھی یہ واقعہ اور رسول کافی میں بھی. اس نے کہا خدا کی قسم یہی میرا سوال تھا کہ امام کون؟ امام نے فرمایا امام میں ہوں، امام میں ہوں. اب اس نے کہا کہ آپ کوئی نشانی ایسی بیان فرما دیں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. دیکھیے یحییٰ ابن اقسم جو ہے، کہا کہ خدا کی قسم مولا میرا سوال یہی تھا کہ امام کون ہے؟ امام نے کہا کہ امام میں ہوں. کہا کوئی ایسی نشانی بتا دیں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. امام کے ہاتھ میں عصا تھا. امام نے یہی سوال عصا سے کیا تو عصا بولنے لگا اور کہا کہ بے شک میرا مولا ہی اس زمانے کا امام ہے اور وہی حجت خدا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ امام نے دل کی اس کے سوال کو وہ بھی جان لیا اور اس کا جواب بغیر پوچھے ہی دے دیا. اسی طریقے سے ائمہ جو تھے وہ لوگوں کے خطوط میں لکھے ہوئے سوالات کے جوابات اس انداز سے دے دیا کرتے تھے. اچھا، اب جیسے کہ کہا گیا کہ امام کے جوابات میں تو ہو سکتا ہے کہ معجزے کے ذریعے امام نے اپنے اس وقت کو وسیع کر لیا ہو، تو سوال میں کیسے ممکن ہے؟ تو علماء نے کہا سوال میں بھی یہ ممکن ہے. سننے والوں کو پتہ نہ چلا اور وقت کے اندر اتنی وسعت آ گئی معجزے کے ذریعے اور امام نے سارے 30,000 سوالوں کے جوابات دے دیے. تو آپ دیکھیے، اچھا اس کے اندر ایک اور روایت کے اندر جو جملہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں امام نے 30,000 سوالوں کے جواب دی. اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنگ مراد نہ ہو. مثلا جیسے کوئی سیمینار ہوتا ہے، سیمینار دیکھا جائے وہ کئی دن بھی چلتا ہے، لیکن کسی ایک موضوع پر سیمینار ہوتا ہے کئی دن اور کئی ہفتے بھی چل سکتا ہے. تو ممکن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی نظم اور ترکیب کے اعتبار سے وہ ایک ہی مجلس شمار ہوتی. جیسے میں نے کہا کہ سیمینار کئی دنوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے، اس میں کھانے پینے، نماز اور مختلف وقفے جو آتے رہتے ہیں. تو بہرحال کئی اس میں احتمالات ہیں اور ہم صرف اس وجہ سے بہت سے لوگ کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے، اور ایک رات کے اندر کیسے ممکن ہے کہ اتنی دفعہ قرآن ختم کر دیا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ لوگ آج کل سوالات اٹھاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت سارے امکانات جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہم صرف اس وجہ سے کہ بظاہر ہماری عقل کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی تو ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اس کے اندر اس وجہ سے ان سوالات کے جوابات دے دیے جاتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچیں کہ دین کے اندر ان سوالات کا کوئی جوابات ہی نہیں ہے اور یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ان اوتھینٹک یا اس طرح کی کتابوں کے اندر آ گئی جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. تو بہرحال اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور بھی، اور وہ آج کل بہت زیادہ، اب یہ تیسری ایک بات ہے، اگرچہ دیکھا جائے فقہی مسئلہ اوپر ہیڈنگ آ رہی فقہی مسائل، جبکہ فقہی مسئلے ابھی تک کوئی شروع نہیں ہے، وہ ایک آدھ کے بعد وہ شروع ہو جائیں گے. آج کل ایک مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے اور وہ ہے عاق والدین کا، والدین کو اذیت پہنچانے کا مسئلہ. ہم دیکھتے ہیں خاندان میں ایسے بچے، نوجوان، لڑکے لڑکیاں، حتیٰ کہ ادھیڑ عمر اور بوڑھے جن کے ابھی والدین حیات ہیں، وہ بھی اپنے والدین کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ اب اتنی گستاخیاں کرنے کے بعد اب نادم اور پشیمان بھی ہوتے ہیں تو والدین اتنے زیادہ ان سے بدظن ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک مسئلہ یہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بیچارے جو ہے وہ مظلوم بنے ہوئے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اولاد اتنی زیادہ ان کو اذیتیں پہنچا رہی ہوتی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ہمارا بھائی، ہمارا شوہر، ہمارا جو ہے وہ بیٹا، وہ مسلسل اذیتیں اپنے والدین کو جو ہے مثلا پہنچا رہا ہے، اور وہ کسی صورت نظر آ رہا ہے کہ یہ اذیتیں مسلسل پہنچاتا جا رہا ہے اور اس کی عاقبت خراب ہوئی چلی جا رہی ہے، اور یہ اس طرف متوجہ بھی نہیں ہے. کیا کیا جائے ان لوگوں کے لیے؟ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا، اور مسلسل علماء سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اچھا، اب اس کا ایک حل پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا عاق والدین ہے جو اپنے والدین کو اذیت پہنچا رہا ہے اور اس سے باز نہیں آ رہا، یا اس کے والدین مثلا اب اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں اگر وہ نادم بھی ہے، تو
کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ اس شخص کے امور کی اصلاح ہو جائے؟ یا تو والدین اس سے راضی ہو جائیں، یا وہ جو اذیت پہنچانے والا ہے وہ خود اذیت پہنچانا بند کر دے۔ اور پیغمبر اسلام نے سلمان فارسی کو قسم کھا کر اس کا یہ فائدہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کو کا نافرمان ہو اور آپ کے والدین، اور وہ دیکھیے والدین کا کتنا زیادہ مرتبہ اور درجہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور یہ کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا چاہیے، جیسے کہ آپ اکثر خطبہ اور علماء سے جو اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ سنتی بھی ہیں کہ جو شخص بھی اپنے والدین کو اذیت پہنچائے تو پیغمبر اسلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر وہ دعائے یستشیر پڑھے تو اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی۔ دعائے یستشیر، آقا نصر اللہ بروجردی نے اپنی کتاب میں جہاں بہت سارے فائدے دعائے یستشیر کے ہیں، ان کے اندر یہ فائدہ پیغمبر اسلام کا بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی دعائے یستشیر پڑھے گا اور وہ والدین کا نافرمان ہے اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا کوئی اور شخص بھی، مثلا آپ دیکھ رہی ہیں کہ فلاں ہمارا بھائی، فلاں ہمارا رشتہ دار وہ اس کام کو مسلسل کر رہا ہے اور اس طرف متوجہ نہیں ہے اور مسلسل اذیتیں پہنچا رہا ہے، تو اس کی طرف سے آپ بھی دعائے یستشیر پڑھ سکتی ہیں، چاہے تو وہ خود پڑھیں اگر اپنے امور کی اصلاح چاہتا ہے اور والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے اور والدین تیار نہیں ہو رہے ہیں اسے معاف کرنے پہ، اتنی پچھلی زندگی ایسی گزر چکی، یا پھر اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی اس عمل کو کر سکتا۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس کو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں مزید ہم تفصیل بیان کریں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو رائج کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر یہ ایک مورد ابتلا مسئلہ بن کے رہ گیا ہے۔ والدین حیات نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد بھی اس کو اس نیت سے پڑھا جائے، تاکہ کیونکہ بہت سے لوگ زندگی میں فرما بردار ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھ لکھے جاتے ہیں۔ بہت سے افراد زندگی میں آنکھ ہوتے ہیں لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے اتنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ نیکوکار اور والدین کے فرما بردار لکھے جاتے ہیں، تو وہ اپنی قسمت کو اور آخرت کو تبدیل بھی کروا سکتے ہیں پروردگار کے اس فیصلے سے اپنے ان اعمال کے ذریعے۔ اچھا اب بہت سارے اور سوالات بھی اس میں فقہی، یہ تو ایک بات ہو کے یہ ختم ہو گئی۔ کتابچہ بھی ہمارا آتا ہے، وہ آپ لوگوں کا ایگزام بھی ہوتا ہے، اس میں مختلف سوالات آتے ہیں، تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برخلاف بات سنی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا اس کے اندر کتابچے میں مثلا سوال آیا کہ کینگرو جو ہے وہ حلال ہے اس کا گوشت کھانا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ بہت سے لوگ ریفرنسز بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ ریفرنس پوچھنا چاہیے، اگر کوئی ظاہر اپنی طرف سے تو کوئی چیز اس میں بیان نہیں ہو رہی ہے۔ تو آقا خوئی کے فتوے میں بھی اور آقا سیستانی کے فتوے میں بھی کینگرو جو ہے وہ حلال گوشت جانوروں میں ہے، اس کا گوشت کھانا حلال، اور آقا سیستانی نے باقاعدہ اپنے استفتاء کے اندر اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ کینگرو کا گوشت کھانا یہ بالکل حلال ہے۔ لیکن دماغ میں لوگوں کے آتا ہے، البتہ اتنا اور بتا دیا جائے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی دماغوں کے فقہا میں اس میں ایک اختلاف ہے، جیسے آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ کینگرو کو حرام سمجھتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے، فقہی مسئلے کے اعتبار سے بھی ہے اور ایک چینج بھی ہے، بچوں کو بھی بعض اوقات آپ یہ چیزیں بتاتی ہیں اور ایک دم سے سوال اٹھتا ہے، تو یہ دماغ میں رہے کہ بہرحال آیت اللہ خامنئی اس کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن آقا سیستانی اور آقا خوئی وغیرہ کے فتوے میں اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ پھر ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل کہ نماز میں ہمیں کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو ہمیں کنسنٹریشن جو ہے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، توجہ اور خشوع خضوع زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ کیونکہ زیادہ تر فقہا اس بات کو کہتے ہیں کہ نماز میں مکمل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ۔ آقا سیستانی بہرحال اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی اجازت بھی ہے، بلکہ بہتر بھی ہو سکتا ہے آنکھیں بند کرنا کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ موجود نہ ہو کنسنٹریشن کا نماز میں بڑھانا، یعنی ارتکاز، توجہ اور خشوع خضوع بڑھانے کا کوئی اور طریقہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ عمل راجح اور پسندیدہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اپنی نماز میں آنکھوں کو بند کر کے، تاکہ کیونکہ اصل مسئلہ یہ زیادہ ثواب دلوانے والا
کہ اپنی آنکھوں کو نماز کو مکمل توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ. تو اگر خشوع و خضوع آپ کو آنکھیں بند کر کے مل رہا ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے ادھر ادھر دماغ آپ کا نکل گیا ہے اور مارکیٹوں کے اندر آپ گھومتی پھر رہی ہیں اس دوران اور کپڑوں وغیرہ کا حساب کتاب کر رہی ہیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. پھر تو آنکھیں کھول کر ہی آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی، پھر کراہیت ہو جائے گی. اچھا، اب ایک مسئلہ اور بہت زیادہ پیش آتا ہے. جب کبھی اس قسم کے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم گھروں میں جا کر بیان کرتے ہیں تو گھر والے سننے کو تیار نہیں ہوتے، ریفرنس مانگتے ہیں کہاں لکھا ہے کیسے ہے. جیسے بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر، اور وہ ہے بینک کی نوکری کا مسئلہ. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو آیت اللہ سیستانی کا بھی خیر سارے مراجع یہ بات کہتے ہیں کہ بینکوں کے جو سودی شعبے ہیں ان میں جاب کرنا جو ہے وہ حرام، جس کے اندر سودی لین دین کرنا پڑتا، چاہے وہ لکھنا ہو، حساب کرنا ہو، سودی جس پہ حساب کتاب جس شیٹ کے اوپر لکھا ہوا اسے ایک ٹیبل سے اٹھا کر دوسری ٹیبل پہ رکھنا ہو، چاہے کمپیوٹر پہ حساب کرنا ہو، چاہے پین سے کرنا ہو، چاہے اس کے اعداد و شمار ہمیں نوٹ کرنے ہوں، کسی جگہ وہ شیٹ کو جس میں سودی لین دین کیا گیا ہے اس کو ڈسپیچ کرنا ہو، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو، یہ سب چیزیں کام اسی کے اندر شمار ہوتے ہیں اور یہ حرام شمار ہوتے ہیں. اور دیکھیں آپ کے سامنے فتویٰ بھی آ رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ جتنے بھی معاملات ربویہ ہیں یعنی سودی والے جتنے بھی ہیں لا یجوز العمل فیہا، اس میں عمل کرنا، وہ والے کام کرنا وہ جائز نہیں. اور پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر تو ایران باقاعدہ جاتے بھی ہیں، باقاعدہ لوگ ایران ہو کر آتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، عراق جاتے ہیں علماء سے پوچھ کر آتے ہیں پرسنلی کہ ظاہر ہم اتنی پوسٹ پہ آ گئے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اب کیا کریں ہم. تو وہاں سے بھی بہرحال یہی جواب ملتا ہے کہ جو سودی شعبے ہیں ان کے اندر جو ہے کام کرنا وہ جائز نہیں ہے. اور اگر پرائیویٹ بینک ہے تو جتنی دیر آپ نے سودی کام کیا اس کی تنخواہ لینی بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہو جائے گی. وہ مال حرام ہے، اگر آپ نے وہ بینک کو واپس کرنی ہے، لینی نہیں ان سے. آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے کتنی دیر میں نے سودی کام کیا، جتنی دیر سودی کام کیا اتنی دیر کی تنخواہ بھی. وہ گناہ بھی کیا ہے خدا اور رسول سے جو جنگ کے مترادف ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ جو کام آپ نے کیا اس کی برابر تنخواہ بھی نہیں لے سکتے. اور گورنمنٹ کا بینک ہے تو مال مجہول المالک کی نیت سے تنخواہ جائز ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کام کرنا بہرحال وہ بھی حرام رہتا ہے. اور اب تو ایک آدھ کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کے بینک رہ بھی نہیں گئے، تقریباً سبھی پرائیویٹائز ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجتہد کی طرف سے ہمیں اجازت کو اسپیشل پرمیشن مل جائے. تو یہ بھی آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں کہا کہ یہ جو سودی بینکوں سودی شعبوں کے اندر کام کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ کسی مجتہد کی اجازت وغیرہ بھی نہیں چلتی، اس میں یہ موقوف نہیں ہے اس کے اوپر. تو بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر کسی کو بتاوے اور وہ چاہیے بھی تو وہ یہاں سے ہم سے کاپی بھی لے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے خود رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا بھی، البتہ اس کے اندر عبارت ذرا جو ریڈ کلر کی عبارت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی، لیکن بہرحال اس میں بھی یہی ہے کہ عملیات بانکی کے مربوط با معاملات ربویہ جائز نہیں، کہ وہ تمام کے تمام کام کے جو کہ سود سے متعلق ہوں بینکوں کے، وہ والے کام کرنا جائز نہیں اور حرام. ہاں البتہ جو غیر سودی کام ہے وہ جائز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بینکوں میں عام طور پر یہ بہت مشکل ہے کہ اس طریقے سے ہو. تو یہ دماغ میں بہرحال یہ چیز رہنی چاہیے کہ بہرحال یہ جو اگر یہ پیسہ جو سودی کام کے سلسلے میں یہ لے کر آئے گھر میں اور اس کو پرائیویٹ بینکوں کے اندر کام کریں اور اس کو اگر استعمال کیا تو وہ اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے اور حرام. اور اس حد تک اس کی علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، وہ جو گندم انہوں نے کھایا تھا ترک اولا تھا، اور بعد میں انہیں احساس ہوا کہ میں نے جو ہے ایک غلطی کی ہے، تو حضرت آدم نے ایک روایت کے مطابق اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی کہ میں اس گندم کو نکال دوں. اچھا وہ قے ہونے کے بعد وہ گندم نکل تو گئی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اور ریمننٹس اندر باقی رہ گئے. روایات میں آئے کہ اس غذا کے وہ تھوڑے سے اثرات جو معدے کے اندر رہ گئے تھے ان کے، اسی سے پھر جو نطفہ پیدا ہوا اس سے قابیل کی پیدائش ہوئی، جس کے اثرات اس حد تک تھے کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، صرف اس حرام مال کی وجہ سے. حرام تو نہیں کہا جائے گا، یعنی وہ جو ترک اولا تھا. تو بہرحال اگر ترک اولا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دیکھیے جس سے ان کے مناسب نہیں تھا، ان کے شان کے خلاف یہ کام تھا اور انہوں نے پھر بھی کیا، تو اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی سریحن مال حرام اندر لا رہا ہے، اسی سے اولادوں کی پرورش کر رہا ہے، تو پھر بات کتنی آگے تک جائے گی.
تو یہ اس وجہ سے ان باتوں کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے، اور صرف یہ کہ بڑا اچھا بینکوں کا ماحول ہے اور ایئر کنڈیشن ایٹماسفیئر ہے اور ٹائیاں وائیاں لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا کمفرٹیبل ماحول ہے اور بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں، اور اس کی بنا پر جو ہے حرام کام جو ہے وہ انسان کرتا چلا جائے اور اس طرح سے مال حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرے اور پھر روتا پھرے کہ وہ بچے جو ہیں وہ بگڑے چلے جا رہے ہیں اور یہ وہ تو اس کا اپنا قصور ہے اس میں. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہو کر ختم ہوا. کسی کو اگر چاہیے تو وہ کاپیز بھی ہم سے لے سکتا ہے ان فتاووں کی. نہیں ابھی ہاں اب وہ بہت الگ، پھر تم بینکنگ کے مسئلوں میں چلے جائیں گے اور بہت سارے بیان کرنے، وہ تو ایک الگ چیز ہے پوری بہت، وہ تو کم سے کم 5-6 گھنٹے کے مسئلے ہیں وہ سارے، تو انشاءاللہ وہ کسی اور وقت. لیکن ابھی اس پہ سوالات نہ کریں، بہتر یہ ہے، کیونکہ وجہ اس کی کہ جتنا وہ ایجنڈا میں لے کر آئے ہوں اپنے پاس وہ کوئی بھی مکمل نہیں ہو سکے اور سوال سے سوال نکلے چلے جائیں گے. بس یہ کہ بینک کی نوکری کا بتانا تھا کہ حرام ہے اور اس سے جو تنخواہ بھی سودی کام کی لی جائے گی وہ جائز نہیں ہے. میں معذرت خواہ ہوں کہ سوالات کے جوابات اس وقت نہیں آ سکیں گے. اچھا، اس کے بعد آپ لکھ کے دے دیجیے گا تو انشاءاللہ میں ضرور ان کے جوابات اگلی نشست میں آپ کو دے دیے جائیں گے. اچھا، ایک تھوڑی دیر عرصے پہلے ہی، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو کچھ ہی عرصے پہلے ایک ای میل وغیرہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں نے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال تھا کہ نجف میں باقاعدہ ایسے مجسمے بنائے گئے، یہ جو ہیں علماء بیٹھے ہوئے نہیں، یہ مجسمے ہیں، ایسے مجسمے بنائے گئے اتنے ریئل. تو کیا نجف میں، جبکہ اتنے سارے علماء اور مجتہدین بھی وہاں پر ہیں اور ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ مجسموں کا بنانا حرام ہے، اور جبکہ خود یہ اس کی کوئی وہاں پر اس لحاظ سے کوئی نمائش بھی ہوئی ہے کہ ایسے مجسمے جو ہے بنائے گئے ہیں، یہ سب مجسمے. بعض اوقات انسان یعنی آرٹ کا واقعی ایک ایسا نمونہ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. تو کیا نجف میں ہونے کی وجہ سے، جبکہ علماء بھی وہاں پر موجود ہیں، کیا اس طرح کے مجسمے بنانے کی اجازت ہے؟ دیکھیے یہ سارے مجسمے، یہ سب مجسمے. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ چاہے کسی بھی جگہ ایسا کیوں نہ ہو، مجسموں کا بنانا حرام ہے. البتہ مجسموں کی خرید و فروخت میں حرج نہیں، مجسمہ خرید تو سکتے ہیں لیکن مجسمے کا بنانا ضرور حرام رہتا ہے. تو بہرحال لوگوں کے دماغ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر یہ کیسے ممکن ہوا. تو بہرحال اگر کسی شخص، ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پہ بہت سارے افراد اگر کوئی اس قسم کا کام کر رہے ہوں، آرٹسٹ حضرات، اور انہوں نے ان کی تصاویر وغیرہ کھینچ کے انٹرنیٹ کے اوپر ڈسپلے اور وہ سب کچھ کی ہے، تو لوگوں کے دماغ میں فوراً یہ آتا ہے کہ مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہوگی. نہیں، کسی بھی مجتہد نے مجسمہ بنانے کی اجازت نہیں دی. تو بہرحال کیونکہ بہت سارے افراد جو آج کل انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ بیٹھنے لگے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چیز جائز ہوگی، تو یہ جواب یہ کہ جائز نہیں ہے. پھر ایک مسئلہ خواتین بہت زیادہ پوچھتی ہیں، اس کا بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ جو ہم کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں، کیا ان کو لگانا جو ہے وہ جائز ہے کہ جائز نہیں. تو جو آپ کی کلاسز ہو چکی ہیں نئے گروپ کی، تو ابھی تک پردے کی کلاس نہیں ہوئی، شاید اس کے بعد اگلی کلاس ان کی پردے کے موضوع پر ہوگی تو اس میں اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. لیکن بہرحال کلرڈ کانٹیکٹ لینس لگانا خواتین کے لیے، اگر کوئی تو فتوے کی بنا پر حرام کہتے تھے، اگر زینت کے لحاظ سے ظاہر کلرڈ کانٹیکٹ لینس تو لگائے بھی زینت ہی کے لیے جاتے ہیں، یہ نیت ہے. اور اگر نامحرم کے سامنے آ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کو چھپانا پڑے گا، یا تو کوئی ایسے ڈارک گلاسز اس کے اوپر لگائیں کہ وہ کلرڈ کانٹیکٹ لینس نظر نہ آئیں، یا پھر یہ کہ اس کو نامحرم کے سامنے جاتے وقت نکالنا پڑے گا. اور آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر کلرڈ کانٹیکٹ لینس کا لگانا حرام ہے اگر نامحرم کے سامنے آ رہی ہے. اور نامحرم کے سامنے نہیں، اپنے محرم کے سامنے تو کسی بھی طرح کے جو چاہے کلرڈ ہوں یا پلین ٹائپ کے جو ہوں وہ کانٹیکٹ لینس وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لگا کے نامحرموں کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو اپنی آنکھوں کو چھپانا پڑے گا، یا چہرہ چھپانا پڑے گا، یا آنکھیں چھپانی پڑیں گی. نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ وہ زینت میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایک دماغ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ اس میں مطابق فتاوے بھی ہیں. کچھ علماء نے فتوے کی بنا پر حرام قرار دیا اور کچھ نے احتیاط واجب کی بنا پر. نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی. پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ نماز شب کے اندر 40 مومنین کے لیے دعا کی جاتی ہے قنوت میں، تو اگر 40 سے زیادہ کا عدد ہو جائے ہمارے پاس تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، 40 سے زیادہ کا عدد ہو جائے تو بھی اجازت ہے.
اور 40 سے اگر کم ہو جائے, نہیں کسی کے نام وغیرہ یاد آ رہے ہوں, تو 40 سے کم بھی اگر ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال لیکن خود 40 کے عدد کے اندر ایک عجیب تاثیر اور خصوصیت, وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مستقبل قریب ہی میں کفن بیگ کے سلسلے کی جو کلاس کمبائنڈ ایک ہونے والی, اور شاید اس کا دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے کا ہوگا, پہلے سے بتا رہا ہوں, لیکن اس کے اندر جتنی تفصیل آئے گی اس میں 40 کے عدد کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, کہ جب 40 مومنین کی گواہی کا تذکرہ آئے گا تو بہت ساری اس کے اندر اہم باتیں آپ کو جو ہے بیان کرنا ہے. کچھ عرصے میں وہ کلاس بھی انشاءاللہ ہونے والی ہے. تو نماز شب کے اندر 40 کا عدد جو اس کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اصل میں, اس وجہ سے 40 اگر گن کے نام لیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کم زیادہ ہو جائیں تو بھی نماز شب ٹھیک رہے گی, کوئی فرق اس پر نہیں پڑے گا. پھر خواتین بہت زیادہ پوچھتی ہیں کہ لمبے اگر ہم تھوڑے سے ناخن کر لیں, کیونکہ خواتین کے لیے ناخنوں کو معمول سے تھوڑا سا بڑھانا شریعت میں اس کو پسندیدہ سمجھا گیا, لیکن اگر اس نے ناخن بڑھا لی ہوں تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ناخن کا خواتین کے لیے بڑھا لینا یہ زینت میں آتا ہو. تو کیا خواتین لمبے ناخن جن کے ہیں وہ نامحرم کے سامنے آئیں گی, یا کلرڈ کانٹیکٹ لینس کی طرح سے زینت میں شمار کر کے اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہننے پڑیں گے, چھپانا پڑے گا ان کو؟ نہیں, مسئلہ تو ہے اپنی جگہ اور اچھا سوال ہے کہ اگر کسی خاتون کے ناخن لمبے ہیں تو کیا یہ زینت میں آتے ہیں کہ ان کو چھپانا پڑے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آیت اللہ خامنئی تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معیار عرف ہے. لوگوں سے جا کر پوچھیے, لوگ اگر عورتوں کے لمبے ناخن کو جو معمول سے کچھ زیادہ بڑے ہوئے ہوں, ان کو اگر عرف اگر ان کو زینت میں سمجھتا ہے تو عورت کو اپنے ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا نامحرم سے. یہ تو نہیں کہا کہ ناخن کو کاٹیے جا کر, نہیں, اپنے ناخنوں کو چھپا لیں, اپنی چادر کے اندر لے لیں, اپنے دوپٹے کے اندر ناخن کو لے لیں, اپنی مٹھی کو بند کر لیں کہ اس کو ناخن نظر نہ آئے. اگر عرف شمار کرتا ہے زینت عورت کے لیے, یہ اب آپ کو خود تعین کرنا ہے, پوچھنا ہے لوگوں سے جا کے کہ اس کو زینت سمجھتے ہیں یا زینت نہیں سمجھتے. اگر زینت نہیں سمجھتے ہیں تو آپ نامحرم کے سامنے اسی طرح سے آپ آ سکتی ہیں. زینت دیکھیے, جیسے ابھی جو آپ کی پردے کی کلاس, جو نیا گروپ ہے اس کی جو پردے کی کلاس ہوگی, تو اس کے اندر مہندی وغیرہ کا بھی مسئلہ آئے گا کہ وہ بھی اگر ہاتھ پہ زینت کے طور پہ شمار ہوتی تو کیا بڑے ہوئے ناخن بھی زینت میں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں لوگوں سے جا کر, عرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان سے جا کر پوچھیے کہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو زینت میں آتے ہیں عورت کے لیے, تو پھر آپ نامحرموں سے لمبے ناخنوں کو بھی چھپانا پڑے گا یا ان کو کاٹنا پڑے گا. لیکن اگر لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو معمول ہے, اس میں تو کوئی زینت وینت کی بات نہیں ہے, تو پھر آپ نامحرم کے سامنے ویسے ہی آ سکتی ہیں, ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں. آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جو معمول سے تھوڑے سے جو لمبے ناخن ہوتے ہیں یہ زینت میں شمار نہیں ہوتے اور ان کا چھپانا واجب نہیں. انہوں نے تو اپنی رائے بھی دی تھی اور عرف کے اوپر نہیں چھوڑا. اچھا, اب ایک مسئلہ اور لوگ کافی زیادہ پوچھتے ہیں, اور گھروں میں عام طور پر ڈریسنگ ٹیبل یا اس طرح کے شیشے آئینے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور آئینے کے اندر ہمارا عکس آ رہا ہے تو کیا یہ تصویر کے حکم میں ہوتا ہے؟ جس طرح کسی جگہ پر اگر تصویر رکھی ہو تو اس کمرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. زیادہ تر آپ کو نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے, جو خاص طور پر جو سینئر گروپس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علم میں تو یہ بات ہے کہ کمرے میں اگر تصویر ہے تو وہاں پر نماز پڑھنے میں کراہیت ہے, یعنی ثواب نماز کم ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ حکم آئینے کے لیے بھی ہے؟ یعنی اگر آئینہ کہیں پہ موجود ہے اور اس میں ہمارا عکس نظر آ رہا ہے, ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا عکس ابھر رہا ہے, اور مثلا وہ سامنے ہے یا سائڈ پر وہ ڈریسنگ ٹیبل ہے اور اس میں ہمارا عکس ابھر رہا ہے, تو کیا یہ بھی مکروہ ہے؟ آقا سیستانی کے فتوے میں یہ بھی کام مکروہ. یعنی اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی جس میں آپ کا عکس نظر آ رہا ہے تو اس جگہ پر آپ کو نماز پڑھنا کراہیت رکھتا. تو باقاعدہ ایک استفتاء میں آقا سیستانی نے آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا. تو بہرحال اس کا معنی یہ ہوئے, ابھی میں اپنی طرف سے استنباط نہیں کر رہا لیکن دماغ میں آپ کو ایک سوال ڈال رہا ہوں جس کا جواب ہمیں لکھ کر منگوانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے اور وہاں پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو کیا وہاں پر بھی نماز مکروہ ہوگی؟ کیونکہ اس میں بھی مسلسل تصویریں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مجتہد سے پوچھنا پڑے گا, اور جب تک ہم پوچھ کے اس کا جواب منگوا نہیں لیتے جب تک کہ ظاہر ہے کہ اس میں مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. لیکن لگتا ایسے ہی کہ جب آئینے کے اندر جو ہے وہ مکروہ قرار دے رہے ہیں, اس میں عکس ابھر رہا ہے, نماز کو وہاں پر پڑھنا اور ثواب نماز کم ہو رہا ہے, تو شاید ٹی وی کا بھی یہ مسئلہ ہو, لیکن یہ جب آ جائے گا جواب تو آپ کو بتایا جائے گا.
اچھا اب ایک سوال اور بھی پوچھا گیا تھا، اور یہ ایک دماغوں میں سوال ابھرتا ہے کہ بھائی لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کوئی شخص کسی گناہگار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ باپ کے جو گناہ ہے اس نے مثلا نمازیں نہیں پڑھی تو بڑا بیٹا یہ بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ایک حکم بظاہر نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اور روزے کیوں واجب؟ تو دیکھیے اس کی کئی مصلحتیں اور کئی حکمتیں۔ یہ جو بڑے بیٹے پر یہ چیز واجب کی گئی ہے، بہت کم وقت رہ گیا، یہ جو بڑے بیٹے پر چیز واجب کی گئی ہے یہ باپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، اس کی کچھ مصلحتیں ہیں باقاعدہ۔ دیکھیے ویسے تو ان مصلحتوں کا جاننا واجب نہیں ہے، نہ شریعت کے اندر الگ سے اس کی کوئی مصلحت بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن کچھ احتمالات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مسئلے سے والدین کے، خاص طور پر والد کے بہت عظیم مقام کا پتہ چلتا ہے، اس کے اسلام ان کے احترام کا کس حد تک قائل ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے مراجع جیسے آقا خوئی وغیرہ تھے، وہ کہتے تھے باپ نے اگر گناہ کرتے ہوئے صریحاً لاپرواہی میں نمازیں قضا کی ہیں، احتیاط واجب یہ کہ بڑا بیٹا ان قضا نمازوں کو بھی انجام دے گا اور روزوں کو بھی انجام دے گا۔ صریحاً گناہ کرتے ہوئے کہتا تھا میں نہیں پڑھوں گا نماز، حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے اس طرح سے نمازیں چھوڑیں، تو اس کو ان نمازوں کی بھی قضا کرنی ہے، روزوں کی بھی، احتیاط واجب کی بنا پر۔ آقا خوئی کا قائل تھے، لیکن آقا سیستانی، ابھی مسئلہ آئے گا کہ آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں باپ نے اگر گناہ کرتے ہوئے چھوڑی ہیں نمازیں تو وہ بڑے بیٹے کو ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی، لیکن بہرحال کچھ علماء تو اس کے قائل ہیں، تو بہرحال باپ چاہے گناہگار ہی کیوں نہ صحیح، تب بھی اسلام نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ نہیں، تب بھی تمہیں یعنی باپ کی اتنی عظمت ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ اچھا اس علماء ایک بات اس میں اور فرماتے کہ اس مسئلے میں بڑے بیٹے کی خاندان میں جداگانہ حیثیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے اس مسئلے کے ذریعے، کہ باپ کی موت کے بعد یہ جو خاندان فقدان پدر سے دوچار ہوا تھا، اب بڑے بیٹے کو باپ کی جگہ لینا ہے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس مسئلے سے اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے بڑے بیٹا باپ تھا نا، وہ سرپرست تھا اس وقت، اب بہت ساری چیزیں بڑے بیٹے کے اوپر جو آ رہی ہیں، اس سے اب یہ اس کو باپ کی جگہ لینی چاہیے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اس کا بھی ذرا اس مسئلے میں اشارہ ہوتا ہے۔ تیسری بات علماء نے کہی کہ اس مسئلے میں اس بات سے نماز کی اہمیت کا کتنا زیادہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان نہ پڑھی گئی نمازوں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان نمازوں کو پڑھاؤ تو اپنی زندگی میں ان نمازوں کی سوچی کتنی اہمیت ہوگی جن کو ہم ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے نمازوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہو رہی، بلکہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو علماء نے کہی ہے اس سلسلے میں کہ بڑے بیٹے کو جو حبوہ ملتا ہے، حبوہ یہ میراث کے مسائل میں جو آپ میں سینئر موسٹ گروپ ہے، اس نے تو حبوہ کے مسائل اور میراث کے مسائل پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ بات ان کو بتائی گئی تھی کہ حبوہ جو ہے بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ یہ میراث میں تقسیم 4 چیزیں ایسی ہیں جو حبوہ میں شامل ہوتی ہیں اور میراث میں دیگر ورثاء کو نہیں ملتی، صرف بڑے بیٹے کو ملتی، جس کے اندر جو مرحوم لباس پہنا کرتے تھے وہ لباس مرحوم باپ کا، وہ بڑے بیٹے کا حق ہے، یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگا۔ باپ جو انگوٹھی پہنا کرتا تھا وہ بڑے بیٹے کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی۔ قرآن جو باپ پڑھا کرتا تھا وہ بڑے بیٹے کو ملے گا اور کسی کو نہیں، اور باپ کی تلوار۔ اچھا اب لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، خنجر ہے، گن ہے، پسٹل ہے، کلیشنکوف باپ کے پاس رکھی، کیا یہ حبوہ میں جائے گی یا نہیں؟ تو بہرحال یہ کہ علماء نے اس سلسلے میں یہی کہا، جس میں آغا سیستانی وغیرہ بھی شامل ہیں، کہ تلوار کے علاوہ اگر کوئی اور اسلحہ ہے تو وہ پھر ورثاء کے ساتھ اس کو مصالحت کرنی پڑے گی، ورثاء کو راضی کرنا پڑے گا، بھائی یہ والد صاحب کی چیز تھی اور یہ اسلحے میں آتی ہے، تو بہرحال اگر ورثاء راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وہ اسلحہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے علاوہ ہے، تلوار کے علاوہ، وہ بڑا بیٹا اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور ورثاء سے اگر مصالحت نہ ہو تو پھر وہ میراث میں جائے گی۔ تو بہرحال عام طور سے جو لباس باپ پہنا کرتا تھا، لیکن میں حبوہ کے مسئلے اس وقت نہیں جا رہا، تو علماء نے کہا کہ جو بڑے بیٹے کو حبوہ ملتا ہے، شاید یہ اس کے عوض اس کام کا تقاضا کیا گیا ہے اس سے کہ تم اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھو اور قضا روزے رکھو۔ یہ بڑے بیٹے پہ جو واجب کیا گیا حبوہ کے، شاید جو حبوہ اس کو ملتا ہے اور لوگ ورثاء کو نہیں ملتا ہے،
اس کے عوض میں شاید اس بات کا تقاضا کیا گیا، لیکن یہ احتمال ہے، اس میں کوئی صریحاً بات نہیں۔ اور یہ بھی دماغ میں رہے کہ ہبہ اگر کس بڑے بیٹے کو مل رہا ہے یہ 4 چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز، تو یہ اس پر خمس میں نہیں ہوتا ہے چاہے بغیر استعمال کے بڑے بیٹے کے پاس رہیں، کیونکہ ہبہ میراث میں کاؤنٹ ہوتا ہے جو بڑے بیٹے کو ملا۔ اور یہ ہبے کا جو مسئلہ یہ فقط فقہ شیعہ میں پایا جاتا ہے، دیگر اسلامی شیعوں کے اندر ہبہ کا کوئی تصور نہیں، صرف شیعہ فقہ کا ایک تخصصی مسئلہ۔ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ آغا سیستانی اس بات کے قائل ہیں کہ بلا عذر اگر باپ نے نہیں پڑھی ہیں نمازیں تو اس کی ان نمازوں کی قضا اس کو نہیں کرنا ہے۔ آقا خوئی کہتے تھے احتیاط واجبی کرنا۔ تو ہمارے ہاں دیکھیے باپ کے حوالے سے، لیکن ہمارے ہاں ایک آپ ایک چیز سنتی ہوں گی، ماں کی بڑی خصوصیت مجالس میں بھی بہت بیان کی جاتی ہے اور یقیناً ہے، 100% ہے، 200% ہے، لیکن ماں کی خصوصیت بتا کے اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ باپ کی اتنی خصوصیت نہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی گروپ میں یہ بات بتائی تھی کہ اکثر علماء اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ماں اگر اپنی اولاد کے لیے 20-30 بار بھی بد دعا کرے تو پروردگار اس کو ٹالتا ہے اور نہیں قبول کرتا، لیکن باپ اگر فقط ایک دفعہ بھی بد دعا کر دے تو پروردگار قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کے پہلو کو ہم اتنا زیادہ بڑھا چڑھا دیں اور اس کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت اس کو مد نظر نہ رکھیں، تو افراط و تفرید کا بعض اوقات ہم لوگ اس انداز سے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، ایک اس کے اندر ایک بات اور آج ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، اکثر لوگ بڑا ٹیکنیکل ٹائپ کا بھی مسئلہ اس میں پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹے کو باپ نمازیں پڑھتا ہی نہیں تھا، اب بڑے بیٹے کو جیسے کہ آپ نے سنا کہ وہ اپنے باپ کی نمازوں کی قضا کرنی، لیکن باپ پہ اپنے باپ کی بھی قضا نمازیں تھیں کیونکہ دادا حضور بھی نماز نہیں پڑھتے تھے مثلا، تو کیا اس بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوگا کہ ان کے والد کے اوپر اپنے دادا کی قضا نمازیں بھی آئی ہوئی تھی جو انہوں نے نہیں پڑھی؟ تو یہ جو خاندانی بے نمازی ہونے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ صرف اور صرف اپنے باپ کی حد تک رہتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مولانا محمد علی نقوی صاحب پچھلی دفعہ جو آئے تھے تو میں بتا رہے تھے کہ وہ بہت سے لوگ اتنا نافرمانی کاموں میں بھی ایسا والدین کا احترام کرتے ہیں جناب کہ والد مرحوم وصیت کر کے گئے تھے کہ مرنے کے بعد میرا شیو وغیرہ کر دینا، داڑھی جو تھوڑی بہت بڑھ گئی سے مونڈ دینا، تو اولاد اتنی فرما بردار تھی کہ انتقال کے بعد والد مرحوم کا شیو کیا گیا ان کی میت کا۔ تو بہرحال یہاں تک یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اچھا، اب یہاں پر جو مسئلہ ہے آقا سیستانی کے حوالے سے، اس کے اندر فقط ایک ریلیکسیشن ہے جو کسی اور مجتہد نے تو ذکر نہیں کی ہے، جتنے بھی مشہور مراجع، صرف آقا سیستانی کے حوالے سے ہے۔ المسائل المنتخبہ میں بھی انہوں نے لکھا ہے اس کو کہ جو بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازوں کے اعتبار سے تو کوئی چھوٹ نہیں، وہ تو پڑھنی ہے یا پڑھوانی ہے کسی سے۔ قضا روزے جو واجب ہوتے ہیں باپ کے، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بہت اچھا ایک لحاظ سے لوگوں کی سہولت کا ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ چاہے تو یہ بڑا بیٹا باپ کے قضا روزے جو یہ خود رکھے یا کسی سے رکھوائے، اگر یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا مثلا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ باپ کے فی روزے کے بدلے فقط 3 پاؤ آٹا اگر غریب کو دے دیا جائے تو باپ کے 1 روزہ ادا ہو جائے گا، فی روزہ ایک ایک کر کے 3 پاؤ سمجھے تقریباً، بلکہ 1 کلو ہی کرنے چلیں تاکہ حساب کتاب میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو۔ تو مثلا 30 اگر روزے ہیں 1 سال کے اور اس میں 30 کلو اگر آٹا غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے، غربا کو دے دیا جائے، اس کے الگ اپنے مسئلے کیسے دیا جائے گا کیا ہوگا اس کے تو ابھی تک میں نہیں بتا رہا، لیکن یہ ایک بہرحال ایک سہولت اور آسانی والا مسئلہ ہے کہ وہ افراد جو کہ آقا سیستانی کی تقلید میں ہیں اور انہی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے مرحوم والد کے ان قضا روزوں میں فی روزہ اگر 3 پاؤ آٹا اگر وہ دے دیں تو فی روزہ جو ہے وہ ان کے روزے کم ہوتے چلے جائیں گے، 1 سال کے مثلا صرف 30 کلو کے قریب دینا پڑے گا مثلا، اور اس طرح سے ان کا ذمہ ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن اور دیگر مراجع نے اس خصوصی مسئلے کا تذکرہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں یا تو خود روزے رکھنے پڑیں گے کسی اور سے رکھوانے پڑیں گے۔ اچھا، یہاں پر بھی جو ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے یہ اگر موت کے وقت نابالغ تھا، ایک یہ بھی یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، موت کے وقت اگر بڑا بیٹا نابالغ تھا اور یہ بعد میں بالغ ہو گیا تو کیا بالغ ہونے کے بعد اس کو باپ کے نماز اور روزوں کی قضا کروانی پڑے گی؟ تو آقا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت نابالغ تھا تو بڑے ہو کر اس کو باپ کی قضا نمازوں وغیرہ کو قضا کروانے کی اس کے اوپر واجب نہیں۔ البتہ نہیں، آقا خوئی کہتے تھے کہ واجب ہے کہ یہ جو ہے بالغ ہونے کے بعد ان کی نمازوں کو پڑھوائے گا، اور آقا سیستانی فرماتے کہ نہیں،
اس کے اوپر واجب نہیں اگر بڑا بیٹا باپ کی موت کے وقت نابالغ تھا، اور ظاہر ہے کہ بعد میں بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، لڑکیوں کے حوالے سے یا بیٹیوں کے حوالے سے ماں باپ کے قضا، نماز اور روزے ان کے اوپر واجب نہیں ہوتے، خواہ وہ بڑی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹی بڑے بیٹے سے بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، کسی کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کوئی نماز جو ہے وہ مجھ پر جو ہمارے والد مرحوم کی کوئی نماز واجب بھی تھی یا نہیں، پتہ نہیں، کیونکہ وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کوئی نماز قضا کی بھی ہے یا قضا نہیں کی ہے، تو اس صورت میں سمجھا جائے گا کوئی نماز قضا نہیں کی، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں 5 سال کی نمازیں قضا ہے، پتہ نہیں 3 سال کی ہیں، تو کم پر بنا رکھ کر اتنی نمازیں اس کو پڑھوانی پڑیں گی، یعنی کم سے کم کے تعین کر کے اتنی نمازیں اس کو پڑھوانی۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہوا۔ البتہ جو ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں، دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں تو واجب ہیں، لیکن ماں کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں سارے کہ احوط اور اولا یہ ہے، یعنی زیادہ احتیاط مستحب ہے، یہ کام بہت بہتر ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی انجام دے۔ یہ آقا خوئی بھی فرماتے تھے، امام خمینی بھی یہ بات فرماتے تھے، آقا سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی بات فرماتے ہیں۔ البتہ 2-3 مراجع ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل مسئلہ بالکل اتفاقی ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوتے۔ یہ 4 مراجعوں کے جن میں نے نام لیے، 4 مراجع کے یا 3 مراجع کے، بلکہ 4 مراجع کے نام لیا، آقا خوئی، آقا خمینی، آقا سیستانی اور آقا وحید خراسانی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ماں کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے پر واجب نہیں۔ لیکن آج ہی کے زمانے میں جن علماء کی تقلید ہو رہی ہے، جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، جیسے آیت اللہ خامنہئی ہیں، یا آیت اللہ صادق شیرازی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے اس مسئلے میں باپ کے ساتھ ہی شریک ہے ماں، یعنی جس طریقے سے باپ کی قضا نمازیں اور روزے بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہے۔ ہاں، البتہ دماغ میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ اگر روزے مرض کی وجہ سے باپ نے نہیں رکھے تھے تو ان کی قضا بڑے بیٹے کو نہیں انجام دینا ہوتی، وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کیونکہ اسی میں پھر باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ روزے جو ہے نہیں رکھ سکے تھے، تو اس لحاظ سے بیماری کے اعتبار سے جو ان کے روزے چھوٹے تھے۔ اچھا، اب یہ تو اس میں بہت سارے دقیق اور پیچیدہ مسئلے ہو گئے، لیکن آپ کیسٹ وغیرہ سے دیکھ کے ان کو اتار لیجئے گا۔ ابھی مسئلے اس کے اندر بہت زیادہ بے شمار ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمیں صرف یہ بتانا تھا اس کے اندر کہ کیوں واجب ہیں، کیوں واجب بتاتے بتاتے اس کی تھوڑی سی اور فقہی مسائل کی تفصیل بھی آ گئی۔ ویسے تو شریعت میں نہیں بتایا گیا، لیکن باپ کے اوپر بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اور روزے بہت ساری وجوہات سے، وہ وجوہات بھی ہم نے ذکر کی کہ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، والد کے احترام کا بتانا تھا، باپ کے انتقال کے بعد بڑے بیٹے کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں قبول کرنا ہے، اور شاید ہبہ اس کو ملتا ہے اس کی عوض کے طور پر، یا بڑے بیٹے سے اس بات کا تقاضا کیا گیا، اور کچھ مسئلے اور ہوں گی جو ہم کو علم میں نہیں ہیں، جو ذکر نہیں کی گئی۔ اچھا، اب ایک سوال، اب متفرق چیزیں چل رہی ہیں، اور بہت ساری جب دعائیں آپ پڑھتی ہیں، جب آپ دعائیں پڑھتی ہیں تو اس کے اندر ظاہر لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو خاص طور پر ان دعاؤں کی طرف لوگوں کی توجہ بہت ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس بات کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس میں اسم اعظم، لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ روایت میں بھی یہ بات آئی کہ جس کے ہاتھ میں بھی اسم اعظم آ جائے، اسم اعظم، اس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری طاقتیں آ جاتی ہیں، اور وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، اب لوگ یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، روایتوں میں اسم اعظم کا بہت تذکرہ آتا ہے، تو اسم اعظم کیا چیز ہے؟ دیکھیے، علماء نے اس پہ بہت بحث کی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، جو ان کے نظریات بنتے ہیں ان میں مثلا ایک تو یہ کہ جو اسماء حسنہ ہیں پروردگار کے، یہ اسم اعظم، اور ہر نام کی پروردگار کے الگ ایک تاثیر، ہر نام کی الگ ایک تاثیر۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان میں اسم اعظم، کاف ہا یا عین صاد، ہاں میم عین سین قاف،
الف لام میم، اس طرح سے بہت سی ساری روایت میں بھی اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ تو حروف مقطعات میں کچھ علماء کا رجحان یہ کہ حروف مقطعات میں اسم اعظم ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہوا کا جو آپ پڑھتی ہیں یا من لا الہ الا ہوا، جو ہوا ہے یہ اسم اعظم۔ ابھی آپ بہت سی چیزیں کرتی جائیں، پھر آخر میں ایک نتیجہ پیش کروں گا جو علماء نے تحریر کیا۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو اسم جلالہ ہے اللہ، یہ اسم اعظم، لیکن علماء نے تمام اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا آگے چل کر تذکرہ ہوگا، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک متعین نام نہیں، کوئی اسپیسیفک نام نہیں، بلکہ خدا کا ہر اسم بندگان خدا کی حاجت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر پروردگار کے جس نام کو بھی توجہ کاملہ کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، تمام دنیاوی سہاروں کو رد کرتے ہوئے اور صرف پروردگار کو اس کے اندر انسان اگر پکارے پورے خلوص دل کے ساتھ، تو وہی نام جو وہ پروردگار کا لے رہا ہے وہ اسم اعظم کی تاثیر پیدا کر لیتا ہے، وہ اسم اعظم کی تاثیر پیدا کر لیتا ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خدا کے جو اسماء ہیں اور ان کی صفات کا پتہ چلا کر اس کی معنویت اور آثار اپنے اندر پیدا کیے جائیں، یہ زیادہ بہتر چیز ہے بنسبت ہے کہ فقط آپ لفظ کو پکڑ لیں خالی۔ مثلا انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی اس کی دی ہیں کہ مثلا آپ کہتی ہیں کہ جو پروردگار کے جو بہت سارے نام ہیں، جیسے اس کے اندر رحمان اور رحیم نام آتا ہے، کہا کہ اب جو رحمان اور رحیم کی جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے اس کی معنویت انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ مثلا لوگوں کے اوپر اب رحم دل اور مہربان ہو جائے، جب یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ خود بخود مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اب مثلا جیسے یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، اب بجائے اس کی کہ آپ اس لفظ کا ورد کریں، وہ بھی کریں اپنی جگہ، لیکن اگر اس کی تاثیر اپنے اندر پیدا کرنے، لوگوں کی خطائیں بہت جلدی جلدی معاف کریں، آپ دل میں لے کر نہ بیٹھے رہیں، آپ بھی لوگوں سے جلد راضی ہو جائیں، تو آپ کے اندر ایک خاص معنویت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ مثلا آپ یا غفورو کا ورد کرتی ہیں، وہی چیز آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے، آپ لوگوں کی خطاؤں کو آپ زیادہ سے زیادہ معاف کریں، آپ بھی تو لوگوں کے لیے غفور بنے۔ جب یہ معنویت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، آپ لوگوں کی خطائیں معاف کریں گی، اب خود بخود وہ معنویت پیدا ہونے کی وجہ سے آپ جو دعائیں کریں گی وہ دعا قبول ہو جائے گی، آپ خود مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ تو جب ہی علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ یا مثلا جو صالحین ہیں یا علماء ہیں، ان کے متعلق جو یہ بات کہی جاتی کہ وہ اسم اعظم سے واقف تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدائی اسماء کی جو تجلی ہے اور جو معنویت تھی وہ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہو جاتی تھی، اور وہ چیزیں ان کے لیے، وہ نام، وہ جس نام سے بھی پکارتے تھے وہ ان کے لیے اسم اعظم بن جاتا تھا، اور ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی تھیں، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بلعم باعور جو تھا، جس کا قرآن کے اندر بھی کتے کے حوالے سے، کتا کہہ کے جس کو قرآن نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر بھی یہ تھی کہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے ابتداً بلعم باعور نے اتنی اس میں اعظم تک پہنچ گیا تھا، یعنی اس کا مصداق یہی تھا کہ وہ جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہو جاتی تھی مستجاب الدعوات تقوی و پرہیزگاری سے۔ لیکن کیا ہے کہ اس نے ہوا و حوث کی پیروی کرنا شروع کر دی، اور روایات میں جملہ آتا ہے کہ اس نے اسم اعظم بھلا دیا۔ اسم اعظم بھلا دینے کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر سے وہ جو صفات، اس کے اندر ایک معنویت اور سیرت کے اندر ایک جھلک پیدا ہو گئی تھی، وہ جھلک کو اس نے دھندلا دیا، وہ چیز ختم کر دی، یہاں تک کہ اس کے اندر وہ معنویت ختم ہو گئی، وہ اسم اعظم کی جو خصوصیات اس کے اندر تھیں اس کے اندر سے نکل گئی۔ تو فقط الفاظ کے ورد کرنے کو صرف کی حد تک آپ نہ رہ جائیں، مثلا یہ کہ بس ہمیں یہ نام پتہ چل جائے، بس وہ نام کو ہم بیٹھے ہوئے 1000 دفعہ 10,000 دفعہ پڑھتے رہیں اور اس کی معنویت اپنے اندر نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ جب ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اتنے زیادہ ہم تسبیحات پڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہم اذکار پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ
عملیات کی کوئی کتاب مل جاتی ہے تو پورا اس کو گھول کے پی جاتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اس کے باوجود بھی قبول نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے اثرات اور معنویت اپنے اندر وہ نورانیت پیدا ہی نہیں کر پاتے، اور بس اپنے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ان دعاؤں کو اور خدا کے اس نام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طریقے سے انگوٹھی کا نگینہ رگڑنے سے جن حاضر ہو جاتا ہے نا سارے کام کر دیتا ہے، ہم اس طرح کوئی کام لینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت غلط تاثر ہے جو دعاؤں کے سلسلے میں صاحبان ایمان کا ہو کے رہ گیا. وہ کوئی انگوٹھی کے چراغ کے جن کی طرح سے جو ہے نا چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ مناسب نہیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں مشلول ہے اس کے اندر بھی اسم اعظم، وہ روایات کے اندر جو آیا پیغمبر اسلام نے جو وہ طریقہ اس کو بتایا، ویسے تو امیر المومنین نے بتایا تھا اس کو، اس نوجوان کو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس گناہگار نوجوان کے جس کا اس گناہ کے نتیجے میں جسم شل ہو گیا تھا اور مفلوج ہو گیا تھا وہ، تو امیر المومنین نے اس کو جو دعا تعلیم کی تو پیغمبر اسلام اس کے خواب میں آئے اور اپنا دست مبارک اس کے جسم پہ رکھا اور کہا کہ اس اسم اعظم کو حفظ کر لے، جو کہ دعائے مشلول کے نام سے آج بھی موجود ہے. تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ دعائے مشلول میں بھی اسم اعظم. اسی طریقے سے آیت الکرسی میں علماء کہتے ہیں اسم اعظم ہے. اسی طرح سے شیخ مفید فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اسم اعظم ہے. علماء فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر بھی اسم اعظم. لیکن اصل بات وہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم سمجھے ایک لحاظ سے 73 حروف ہیں، جن میں سے فقط ایک حرف کا علم تھا آصف برقیہ کے پاس، جو اس ایک حرف کی برکت سے اور اس کی جو معنویت تھی اس کے ذریعے وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں اڑا کے آصف برقیہ لے آیا تھا. اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس پورا 73 کے 73 حروف کا علم ہے. اللہم صلی اللہ تو یہ اپنی جگہ پہ بات رہی. تو بہرحال آپ نے اب دعاؤں اور اذکار کے سلسلے میں خواتین اصل میں بہت زیادہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ اذکار مردوں کی نسبت کہیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں. تو ان کے دماغ میں چیز رہے کہ پروردگار کا جو بھی نام آپ لے رہی ہیں وہ صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں میں اس کا اظہار کریں، اس کی تجلی اپنی ذات کے اندر پیدا کریں، پھر خود بخود مستجاب الدعوات ہو جائیں گی، اور جو نام بھی آپ پروردگار کا اس وقت لیں گی وہی آپ کے لیے اس میں اعظم کا کام دے گا. اچھا، اب اس کے بعد ایک سوال اب فقہی مسئلوں کی طرف پھر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ انگوٹھی کا جو نگینہ ہے اس کو اپنے چہرے کی طرف موڑ کے کر لیتے ہیں. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی عمل، اس میں کوئی مشروعیت پائی جاتی ہے؟ شارع اسلام نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ ہم انگوٹھی کا نگینہ، امام خمینی کی جو تصویر سامنے ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو نہیں کیا ہوا چہرے کی طرف، لیکن سارے علماء بات بیان فرماتے ہیں. آغا کوئی سے بھی سوال پوچھا گیا، آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ اس کام کی مشروعیت ثابت نہیں، یعنی ثابت نہیں ہے کہ اس میں کوئی ثواب اور فائدہ ہو کہ اس کو انگوٹھی کا نگینہ موڑ کے چہرے کی طرف کر لینا، کہ شاید ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اس قنوت کے اندر وہ عقیق بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور اس کو قبول کروا دے. بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو. تو جب بھی علماء نے منع نہیں کیا اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کام کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا. یہ بس دماغ میں رکھیں کہ اکثر لوگوں کا دماغ میں ایک چیز سوال آتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے جو پوچھا جاتا ہے، کیا واجب نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد ہم دوسرے سورے کی جگہ کیا آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ واجب نمازوں میں الحمد کے بعد کوئی ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے. کچھ علماء نے احتیاط واجب لگائی ہے، کچھ نے بہرحال فتویٰ دیا ہے. تو کوئی ایک مکمل سورہ، تو آیت الکرسی کیونکہ مکمل سورہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ دوسرے سورے کی جگہ کفایت نہیں کرے گا اور ایک مکمل سورہ پڑھنا پڑے گا. واجب نمازوں میں یہ نہیں چلے گا. پھر ایک سوال تھا، یہ بار بار ہر دفعہ یہ آ جاتا ہے لیکن بڑا کنفیوژن خواتین میں رہتا ہے، پھر ہر گروپ میں یہ بات بیان کرنا پڑتی ہے. اگر وضو میں مسح کے لیے ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے تو پانی کہاں سے لیں؟ توضیح المسائل میں پڑھتے ہیں کہ داڑھی سے پانی لیا جائے. اب خواتین کہتی ہیں کہ یہ مثلا ہم تو اس چیز پر عمل نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کریں اور ہمارے ہاتھوں کا پانی خشک ہو گیا. تو
کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چن سے اپنی داڑھی تو نہیں ہے لیکن اس کے نیچے جو مثلا ہماری جو ٹھوڑی ہے کیا وہاں سے پانی لے سکتے ہیں؟ آقا سیستانی فرماتے ہیں نہیں، یہ صرف داڑھی کا مسئلہ ہے. خواتین اگر جن کی داڑھی نہیں ہے یا مثلا خواتین ہیں کہ جن کی داڑھی نکلتی ہی نہیں ہے ظاہر ہے، تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی چن سے پانی نہیں لے سکتی اور ان کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ آقا سیستانی کا مسئلہ ہے. آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے تو آئی بروز سے پانی لینا پڑے گا، بھووں سے پانی لیں. اور امام خمینی یہ بات بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہاتھوں کا پانی خشک ہو جائے تو اعضائے وضو میں کہیں سے بھی پانی لے لیں، اور اگر اعضائے وضو بھی سارے خشک ہو گئے تو نل سے بھی پانی لیا جا سکتا ہے سر کے مسح کے لیے. تو امام خمینی کے اعتبار سے ذرا مسئلہ کافی ریلیکس تھا، لیکن آقا سیستانی کہتے ہیں نہیں، پھر وضو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ بہرحال ایک مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے تو اس کا ذکر ہو گیا. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا استخارے کے لیے بھی ہم نے سنا ہے کہ غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، کہ یہ بات صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، مستحب اور معتبر غسلوں میں سے غسل استخارہ، اور اتنا معتبر ہے علماء کے نزدیک، جیسے آغا سیستانی اور آیت اللہ خوئی وغیرہ کے نزدیک، کہ یہ غسل جو ہے وضو کے لیے بھی کفایت کر جاتا ہے. یعنی اگر کسی نے غسل استخارہ کرنے کے لیے غسل کیا ہو تو وہ اس کے بعد بغیر وضو کے نمازیں پڑھ سکتا ہے. اتنا معتبر غسل. بلکہ آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ یہ جو اتنا غسل اتنا معتبر ہے، یہ تو کیا کسی خاص استخارے کے لیے کیا گیا غسل جو ہے وہ اتنا معتبر ہے یا کسی بھی استخارے کے لیے؟ تو کہا کہ کسی کوئی معین استخارہ نہیں، کسی بھی استخارے کے لیے اگر یہ غسل کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کے لیے کفایت کر جاتا ہے. اور ظاہر امام خمینی آیت اللہ خامنہ کے تو پہلے سے نظر ہے کہ بہرحال مستحب غسلوں میں بھی نماز کے بعد وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے وہاں کے لیے تو یہ مسئلہ بیکار ہی، وضو تو ہر مستحب غسل کے بعد وہ وضو کے قائل. اچھا، اب اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، تو اکثر ہم نے ایران وغیرہ سے یا کربلا ٹی وی پہ جو نمازیں آتی ہیں اس پہ اکثر علماء کو اس طرح سے تشہد پڑھتے دیکھا ہے، تشہد کے آخر میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو کیا وعجل فرجہم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے تشہد میں؟ اس میں بہت سارے افراد وہ والے شہادت ثالثہ سے اس چیز کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے، نماز میں ہر وہ چیز جو کہ دعا ہو یا قرآن ہو یا کوئی ذکر خدا ہو، اس کو نماز میں بڑھایا جا سکتا ہے. تو عجل فرجہم کیونکہ دعا ہے تو لہٰذا اس کا تشہد میں ذکر کیا جا سکتا ہے درود پڑھنے کے فوراً بعد. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو یہ مستحب بھی ہے، کار ثواب ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اب اس کے بعد کچھ خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کیا نماز کے جو سورے پڑھے جاتے ہیں ان کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ سے پہلے؟ دیکھا جائے تو بہت ہلکے پھلکے قسم کے سوالات ہیں. فقہ کے ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے اس بات کو کہ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوروں سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے. البتہ علماء نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلند آواز سے نہ پڑھی جائے، بہتر ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے. بلند آواز سے ہی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں. یہ علماء نے ایک بات لکھی ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آیت سجدہ سننے کے بعد سجدے میں جا کر کون سا ذکر پڑھنا ضروری؟ تو جواب ہے کہ آیت سجدہ سننے کے بعد جب آپ سجدہ کرتی ہیں تو اس میں کوئی بھی ذکر پڑھنا واجب نہیں. ایک مستحب ذکر ضرور ہے لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے بہرحال. اور آقا سیستانی تو کہتے ہیں فقط پیشانی کا ٹکا دینا ہی کافی جس پر سجدہ صحیح، صرف پیشانی، اور باقی اعضائے سجدہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ آیت سجدہ سننے کے بعد سجدے میں جا رہے ہیں. البتہ دیگر مراجع ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ ساتھ کے ساتھ اعضاء لگائے جائیں، لیکن آغا سیستانی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک صرف پیشانی بھی کافی. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عام طور پر خواتین اس سے اتنا ویسے واقف نہیں کیونکہ نماز جماعت کے لیے نہیں جاتی. جمعے کے دن ظہر کی نماز جو ہے اس میں سورے کیا بلند آواز سے پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، جمعے کے دن اگر ظہر کی نماز پڑھی جا رہی
اکثر مساجد کے اندر بھی جہاں پیش امام جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں سوروں کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو یہ مستحب ہے کہ جی ہاں جمعے کے دن ظہر کی نماز میں سورے بلند آواز سے پڑھے جا سکتے ہیں, اور اس مسئلے میں عورتیں بھی شامل ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے مستحب, نہیں, عورتیں بھی بلند آواز سے ان سوروں کو پڑھ سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ہاں, البتہ یہ اتنا دماغ میں اور رہے کہ اگر کسی کی کبھی کسی دن نماز ظہر قضا ہو جائے جمعے کی, تو جب وہ اس کی قضا پڑھے گا تو پھر وہ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتا. یہ صرف اور صرف اس دن کی ادا نماز کا مسئلہ ہے خالی. نہیں, جماعت کے حوالے سے بھی اور فرادہ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہاں عورتوں کو بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے نامحرم کے کان تک آواز جانے کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے والا احتیاط کریں. پھر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کاغذ پر پین سے کچھ لکھا ہو تو کیا اس پر سجدہ صحیح؟ جواب یہ کہ اگر انک پین وغیرہ جو عام طور پہ پین استعمال ہوتے ہیں, علماء ایک لفظ کہتے ہیں کہ اگر جرم نہیں ہے اس پر, یعنی کوئی ایسی لیئر یا کوٹنگ یا کوئی تھکنس اس کے اوپر نہیں آ رہی, جس طرح ایک پین صرف سیاہی انک اس کے اوپر آ رہی ہے, یعنی رنگ جو ہوتا ہے لکھائی کا, تو اس کے اوپر اس کاغذ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جس پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو پین سے, کوئی حرج نہیں. سوائے اس کے کوئی اتنی تھک موٹی لیئر بن رہی ہے, جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بال پوائنٹ کی انک اگر زیادہ کچھ نکل آتی ہے تو ایک تھکنس سی پیپر کے اوپر آ جاتی ہے, صرف اس جگہ پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن عام طور پر صرف جو رنگ ہوتا ہے وہ معنی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر سجدہ کرنا اس کاغذ پر صحیح ہے. بس وہ ایک مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا, وہ کاغذ صحیح ہونا چاہیے کہ جس پر سجدہ جائز ہو. اس کی ایک تفصیل آگے چل کر آنے والی ہے. پھر ایک لوگوں نے ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ کربلا کی مٹی کی بنی ہوئی جو تسبیح عام طور پر دانوں والی ہوتی, کہ اس پر ہم اس کو جمع کر کے گول سا اس کو بنا کے کیا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو متفرق ہوتے ہیں اس کے دانے, یعنی ایک ایک دانہ وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اتنی جگہ جو ہے وہ جتنی سجدے میں چاہیے ہوتی ہے. جس طرح کہ مثلا جو آپ کی انگلیوں کے جو پور ہیں اتنی تو عام طور پر اس کا سائز نہیں ہوتا, عام طور پر چھوٹی چھوٹی مثلا وہ دانے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ ولاؤ متفرقہ, چاہے وہ الگ الگ ہی متفرق طور پر الگ الگ ہی کیوں نہ ہو, لیکن مل کر وہ اتنی چیز بن جائے کہ جتنی سجدے کے اندر ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کا سجدہ پھر صحیح ہو جاتا ہے, چاہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپر کے اوپر بھی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ آغا سیستانی نے یہی کہا کہ جس کو اگر مثلا کسی کو شک بھی اگر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں لکھائی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو پورا پیج تو لکھائی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جگہ بھی باقی نہ بچے. جب سجدہ انسان کرتا ہے تو کچھ کچھ ایریاز چھوٹے ہوئے رہ جاتے ہیں جہاں پر انک نہیں ہوتی, جہاں پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا. تو ان سب خالی ایریاز کو اگر متفرق جو ابھی ہیں, چاہے وہ ابھی الگ الگ جگہوں کے اوپر خالی ایریاز اس پیپر پہ نظر آ رہے ہیں, تب بھی اس پر سجدہ صحیح ہے کہ ان کو اگر ملایا جائے گا تو وہ اتنا بن جائے گا کہ جتنا سجدے کے لیے درکار ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک سوال تھا کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں, کوئی دوسرا سورہ نماز کے درمیان پڑھ رہے ہیں تو ایک دم سے منہ پر صدق اللہ العلی العظیم آ جاتا ہے, تو کیا اس طرح سے پڑھنا صحیح ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر یہ آ جائے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اول اس کو پڑھے نہیں, لیکن یہ اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور نماز بالکل صحیح رہتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تشہد میں کیا چیز زیادہ بہتر ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ زیادہ بہتر ہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کون سا صحیح ہے پڑھنا؟ جواب ہے کہ دونوں پڑھنا صحیح ہے, البتہ جو نمبر 2 ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. جو نمبر 2 پہ لکھا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ان لا کے وجہ اللہ پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. پھر ایک کہ اگر کوئی شخص بھولے سے تیسری یا چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کو بلند آواز سے پڑھ دے, بھولے سے, تو کیا اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں, بھولے سے اگر اس نے پڑھ دیا تو نماز اس کی ٹھیک رہتی ہے, البتہ جان بوجھ کر بلند آواز سے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع نہ پڑھیں, لیکن بھولے سے پڑھ دیا تو کوئی فرق نہیں. کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سجدے سے اٹھتے وقت بھولے سے بحول اللہ کے بجائے ایک دم سے ہمارے منہ سے سمع اللہ لمن حمدہ نکل جائے تو کیا نماز صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں, نماز صحیح. سجدے سے اٹھتے وقت بھولے سے بحول اللہ کے بجائے سمع اللہ لمن حمدہ نکل جائے, نماز صحیح. پھر ایک سوال ہے کہ کیا رنگین کاغذ پر سجدہ ہو جاتا ہے؟
کلرڈ پیپر، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نہیں وائٹ ہونا چاہیے، نہیں، کاغذ بس صحیح ہو، رنگین سے فرق نہیں پڑتا، رنگین کلرڈ پیپر کے اوپر بھی سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر ایک سوال ہے، جن سجدگاہوں پر اللہ یا ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ابھرے ہوئے سے ہوتے ہیں، کیا ان پر سجدہ کرنا صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، ان پر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے۔ عام طور پر سجدگاہیں اس طرح کی بنی ہوتی ہیں، اللہ کا نام یا ائمہ معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں صحیح، ان پر سجدہ کرنا۔ کیا جی نہیں، مکروہ شمار نہیں ہوتا، وہ بھی ٹھیک ہے بالکل۔ کیا سجدگاہ ہاتھ میں لے کر نماز ادا کی جا سکتی؟ نیچے رکھتے ہیں، بچہ اٹھا کے بھاگ جاتا ہے سجدگاہ، اب کیا کریں؟ جی ہاں، ہاتھ میں لے کر بھی سجدگاہ ہاتھ میں لے کر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو ان کے جوابات آ رہے ہیں۔ اس کا ایک الگ مسئلہ بڑا وہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو پھر کسی نہ کسی سے کہنا پڑے گا کہ وہ آپ کو پڑھوائے، تو اس کے علاوہ تو کوئی اور حل فی الحال دماغ میں نہیں ہے۔ اچھا آپ ذرا آپ لوگ نہ بتائیں، ذرا سن لیجئے تاکہ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا۔ کیا کاغذ پر سجدہ ہو جاتا ہے؟ آقا خوئی، امام خمینی وغیرہ فرماتے ہیں، اور کسی حد تک تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ آقا وحید خراسانی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہاں، کاغذ پر سجدہ ہو جاتا ہے۔ آقا سیستانی بس ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کاغذ جن چیزوں سے بنا ہے ان پر سجدہ جائز چیزوں سے بنا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو اس کاغذ پر سجدہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس کاغذ پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ جو پیپر آپ کے پاس، کاپی آپ کے پاس ہے ہاتھ میں، آپ کہیں گے میں اس پہ سجدہ کر لوں، تو آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ کاغذ ایسی اجزاء سے بنائے گئے کہ جن پر سجدہ کرنا صحیح ہو؟ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کر لیجئے، اگر آپ کو یقین نہیں، آپ گڑبڑا جائیں، پریشان ہو جائیں، پتہ نہیں بھائی کاغذ کس چیز سے بنتا ہے، تو آپ کے لیے پھر اس کاغذ پر سجدہ کرنا صحیح نہیں۔ اچھا البتہ اتنا اور بتا دوں کہ جو مسئلہ کیونکہ پریشان کن ہے، اور آقا سیستانی نے لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے، خود بھی رائے نہیں دی اس کے اندر، جیسے آقا خوئی وغیرہ نے تو مطلقاً اجازت دی تھی کاغذ پر سجدے کی، امام خمینی نے بھی اجازت دی تھی، لیکن آقا سیستانی نے آپ پہ چھوڑا، تو اس پہ کچھ افراد نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، ریلائبل افراد نے، اور انہوں نے باقاعدہ کہ کاغذ کس طریقے سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کون کون سے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں، لکڑی کی کون سی چیز ملائی جاتی ہے اس کے اندر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کھائی پہنی یا اوڑی وغیرہ جاتی ہے جو جن کے اوپر سجدہ کرنا عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ تو جن کو ان افراد کی تحقیق پر مجھے تو اعتماد ہے، لیکن اگر کسی اور کو، آپ کا اپنے یقین اور اطمینان کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو اس تحقیق پہ اطمینان ہوتا ہے تو آپ کاغذ پہ کر سکتی ہیں، اور پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا تو آپ کے لیے اس کاغذ پر حالت شک میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آقا سیستانی کے فتوے میں۔ تو بہرحال یہ دماغ میں رہنی چاہیے چیز۔ پھر ایک سوال یہ کہ غلطی سے نماز میں جہاں اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے تھا ہم نے کہہ دیا، تو کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ کیا سجدہ سہو وغیرہ کرنا ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں کرنا۔ بھولے سے جہاں اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے تھا اور وہاں آپ نے کہہ دیا۔ ٹائم بہت کم رہ گیا، بس اگرچہ بہت سارے مسئلے مجھے اس میں بیان کرنا تھے، لیکن ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ آج کل چیز بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور میں بہت سارے مسئلے بھی سمجھیں گے، بہت سارے مسئلے بھی بیان کرنے سے رہ گئے ہیں جو کہ آج مجھے اور بیان کرنا تھے، لیکن وقت بہت کم رہ گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے گا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا عام زندگی میں جو پیش آتے ہیں۔ البتہ ایک چیز جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ ائمہ کے جو ایام ولادت ہوتے ہیں ان کو ظہور کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے خاص ایک سازش کار فرما، اور علماء نے اس کی کافی اس کو اپنی تقاریر میں بیان بھی کیا ہے، اور لوگ ہر کوئی جو میسج بھیج رہا ہے کہ جشن ظہور امام محمد تقی علیہ السلام مبارک ہو، جشن ظہور فلاں، یعنی ولادت نہیں کہہ رہے، ظہور کہہ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی نئی چیز جو نکل کر آئی ہے اس کو کوئی خاص مقصد جس اعتبار سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے انحرافی افکار پھیلائے جا رہے ہیں، تو وہ ہم آپ کو کچھ ان کے جوابات کیا ہیں، وہ علامہ تقی شاہ صاحب نے ان کے بڑے اچھے جوابات دی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ آج اس خیال کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو عقیدہ مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی،
بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں۔ وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں، دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے۔ جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائے، ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت وارث میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کوئی زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبیٰ پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت، پڑھ سو یا نہ پڑھ سو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں، جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو، اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی ان نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ کیا خیال ہے یہ زیارتیں ہم نے بنائی ہیں، اس دور کے علماء نے بنائی ہیں؟ میرے پاس سیت پور کا ایک خط آیا ہے، وہ سوال کرتا ہے مجھ سے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دعائے کمیل یہ ائمہ کا فرمان نہیں ہے، نہ نہج البلاغہ علی کا فرمان ہے، نہ صحیفہ سجادیہ زین العابدین کا فرمان ہے، اور نہ دعائے کمیل امیر المومنین کی تعلیم میں کردہ دعا ہے، بلکہ یہ سب کچھ مولویوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ مانتے ہیں اس کی تائید نہج البلاغہ نہیں کرتا۔ جو عقیدے انہوں نے عوام میں پھیلانا شروع کیے ہیں اس کی تصدیق صحیفہ کاملہ نہیں کرتا۔ جو کچھ انہوں نے من گھڑت خیالات گھڑنتو تیار کر رکھے ہوئے ہیں دعائے کمیل اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ قرآن بھی چونکہ ہمارے خیالات کی تائید نہیں کرتا اس لیے قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ان مجالس کو ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھنا مومنین کا فرض ہے۔ اب اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی صلب میں نہیں رہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی رحم میں پرورش نہیں پاتے رہے، اور وہ کہتا ہے شب جمعہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین، اے ابو عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے ان اصلاب میں، ان صلبوں میں جو شامخہ ہیں، جن کی چوٹی بلند ہے۔
शामिखा उस पहाड़ को कहते हैं जिसकी चोटी बुलंद हो। आप उन सुल्मों में रहे हैं जो अजमत के पहाड़ हैं, और आप उन रहमों में रहे हैं जो मुतहर हैं। अब जुबान से कह रहा है अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहाम अल मुतहरा, कि ज़ियारत पढ़ रहा है किसी मासूम की, और दिल में ख्याल ये है कि मासूम तो किसी सुल्म में नहीं होता, मासूम तो किसी रहम में नहीं होता, तो दिल का अकीदा कुछ और, जुबान की लफ्ज़ें कुछ और, ये मोमिन है या मुनाफिक है। इसलिए मैं कह रहा हूं जाओ अपनी ज़ियारतें कुछ और बनाओ। आज मैं आंखें कल बनवे सिन बल तो पता लग गई, और मुझे ये कहने की इजाजत दे कि अगर तू ये कहता है कि अपनी माओं के पेट में, अपनी माओं के रहम में मासूमीन ने परवरिश नहीं पाई, तो बता कहां बने। सिवाय इसके तेरे पास कोई चारा नहीं है कि तू कहे कहीं आसमान में बने। तो फिर मुझे बता, आसमान बीबी ज़हरा के रहम से ज्यादा बाज़मत है? आसमान इन पाक बीबियों के अरहाम में मुतहरा से ज्यादा अजमत वाली जगह है? तू क्या जाने कि ये हस्तियां क्या हैं जहां इनका जिक्र हो जमीन की किसी खाक पर। अगर इन पंजतन पाक ताहिर और मुतहर हस्तियों का जिक्र हो तो आसमान के फरिश्ते आसमान छोड़कर यहां मेराज करने के लिए आते हैं। नहीं पढ़े मैंने, अपने आप को सुनाता हूं, अपने आप को दाद देता हूं। अब मजबूरी बन गई है, कीमत मिल गई इतनी ज्यादा। जनाब उम्मो अबीहा पे गौर फरमाए, जनाब उम्मो अबीहा पे गौर फरमाए। हसन हुसैन ही इस्मत के फूल होते हैं, और बता रहे थे मोहम्मद जमाने वालों को मेरी बतूल के बच्चे रसूल होते हैं। जिसे मैं अपील कर सकूं वो बंदा बोले, जिसे जी जी हसन जी जिंदगी ओमनी पुत्र जी गालिब साहब करोड़ा साल जीवो, और टका ले हो, कामिलपुरा ले हो, खड़ा ले हो। हैदरी, अल्लाह इस हाथ नू सलामत रखे, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे। तुझको हासिल कोई इरफान है कब ज़हरा का, खल्क से कब्ल सना खान है रब ज़हरा का, खल्क से कब्ल सना खान है रब ज़हरा का, खल्क से कब्ल सना खान है रब ज़हरा का। अली जी 5 दिन नौकरियां हैं, और उलमा का खिताब भी है, बाबा जी मुर्शिद भी जरूर इंशाल्लाह अपने हिसाब से नौकरी करेंगे, और मैं भी नौकरी कर ही रहा हूं। 5 दिन तुम्हारा ये पूरे का पूरा पिंडाल बोलते ही रहे मेरे कागजात में शेर की कीमत बनती नहीं। खल्क से कबल मैंने देखना जावे साहब, खल्क से कबल सना खान है रब ज़हरा का, सुल्ब की राह से गुजरा ही नहीं नूरे बतूल, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है नसब ज़हरा। सुल्ब की राह से गुजरा ही नहीं नूरे बतूल, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद है नसब ज़हरा। हसन जिंदगी होगी मेरा पुत्र, और मातमी जीवन वाले जीवो ला यार, जीवो पे उस आखिरी हलाल नू सलाम है, पूरे पिंडाल नू सलाम है। शौक जी बेटा सलाम है तेरे इसमें यार नू, तेरे शेर सुना नू सलाम है। तो इसका मतलब है हजरत खदीजा का भी बिल्कुल इनकार हो गया, और उस तरह से आपने देखा कि कितनी पब्लिक जो है आवाज़ें लगा लगा कर और इन अकीदों को इख्तियार करती जा रही। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ मुतवज्जे रही। आज बहुत सी बातें और भी बयान करना थी, और तकरीबन 20-25 मिनट की मुझे आपको क्लिप्स और दिखाने थे, लेकिन टाइम सारा आउट हो गया आज, तो बात आगे नहीं जा सकी। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बयान होंगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।
اللجل يا صاحب السماء